السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فرقان مظاہری پر۔ طلبہ عزیز، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ فی الحال دیوبند محمود حال میں ہونے والے مشاعرے کی روداد و کیفیت کیا رہی ہے، اس کے نقصانات اور جرائم کیا رہے ہیں، اس میں شریک ہونے والے طلبہ کو کن کن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر کتنے طلبہ کا اخراج بھی ہوا۔ آخرش میں طلبہ مدارس کو اور خاص طور سے دیوبند کے طلبہ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 نومبر یعنی جمعرات کو پھر ایک مشاعرہ مصطفیٰ گارڈن میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ہر طریقے سے طلبہ مدارس کو جمع کرنے کی ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ اعلانات و اشتہارات دیوبند میں ہر موجود اداروں کے ارد گرد چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں۔ طلبہ عزیز، آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبند قصبے میں جو ہیں وہ آپ ہیں، اور جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آپ اشتہارات دیکھ کر، شعراء کے اسماء پڑھ کر یہ خیال نہ کر کہ شاعر اقبال تو میرا پسندیدہ شاعر ہے، ابرار کاشف بھی تشریف لا رہے ہیں، ہم تو ان سے ان کی نظم بنام خدا کا سوال سننے جائیں گے۔ اسی طرح سے کسی کا کوئی پسندیدہ شاعر کی ضرور تشریف آوری ہو رہی ہوگی، لیکن اس بار آپ اپنی پسند، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیں، اس وجہ سے کہ ابھی جو ایک ہنگامہ ہوا اور اس پر احباب و اغیار نے مل کر خوب ہاتھ صاف کیا اور طرح طرح نازیبا کلمات سے ہمیں نوازا گیا، یہ موقع انہیں ملا نہیں بلکہ ہم نے خود دیا ہے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ آپ مشاعرے سے گریز کریں کہ ایک طرف برادران اسلام اپنی جان ہتھیلی پر لیے شہر قدس و اقصی کی حفاظت میں دن بدن جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ شعر و شاعری کی محفل میں شریک ہو کر بیزاری کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری تقریر کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو پھر بالکل صاف لفظوں میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ طلبہ مدارس مشاعرے میں فی الحال قطعاً شرکت نہ کرے۔ اس بار قسم کھائی ہے ہم سب نے یہ مل کر تہذیبی روایت کو نامجروح کریں گے ہم۔ میرے دوستو، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس تقریر کو اور اس ادنا سی گزارش کو سن کر آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام احباب اور تمام مدارس کے طلبہ اس ہونے والی سازش سے محفوظ ہو سکے۔